Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وقلوب شفيعنا وقرة عيوننا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگوں، میں نے ایک آیت کریمہ کلام اللہ سے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ کریم سے دعا کو ہوں کہ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کے ہم پر بہت احسانات ہے، انعامات ہے۔ ان احسانات و انعامات میں سے اعلیٰ و ارفع انعام و احسان یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے اس کلام کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ کلام میرے اور آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے جو ید موسیٰ والے معجزے سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بہتر ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو ناقہ صالح کے معجزہ سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ قم بإذن اللہ سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ باقی تمام انبیاء کے معجزات کسی قوم کے ساتھ مخصوص، کسی خاندان کے ساتھ مخصوص، کسی علاقے کے ساتھ مخصوص، لیکن میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہ کسی خاندان سے مخصوص، نہ کسی علاقے سے مخصوص، نہ کسی قوم سے مخصوص، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہ معجزہ رہے گا۔ پہلے انبیاء کے معجزات کچھ تو ان کے موجودگی میں ختم ہو گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ چٹان سے اونٹنی کا برآمد ہونا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی موجودگی میں ہی وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ اور کچھ انبیاء کے معجزات ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ختم کر دیے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لاٹھی سے بڑا اژدہا بننا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قم بإذن اللہ کہہ کر مردے کو کھڑا کرنا، یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو کلام اللہ کی شکل میں ہے، اسی طرح آج میرے اور آپ کے سامنے ہے جس طرح آج سے 1441 سال پہلے موجود تھا، اور تا قیامت یہ معجزہ اسی طرح قائم و دائم جاری و ساری رہے گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ بطور معجزہ آج بھی کفار کے سامنے، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کے سامنے پیش کیا جائے تو ان پر اسی طرح کپکپی طاری ہو جائے گی، لرزہ طاری ہو جائے گا، وہ بھاگنے لگ جائیں گے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فرعون پہ پیش کیا، فرعون پر لرزہ طاری ہوا، فرعون پر کپکپی طاری ہوئی، بھاگنے لگا،
گالی گلوچ کرنے لگا۔ میرے محترم سامعین، یہ ایسا معجزہ ہے، اگر اس معجزے کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو مضبوط کر کے قبول نہ فرماتے، براہ راست انسانوں پر یہ معجزہ اتار دیا جاتا تو انسانوں کی چھیتریاں اڑ جاتی۔ اس معجزے کو پہاڑ پہ اتار دیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اس معجزے کو زمین پہ اتار دیا جاتا تو یہ زمین دس جاتی۔ ایسا معجزہ ہے، اور یہ کلام ایسا کلام ہے جس کی قرات بھی خود خالق کائنات فرماتا ہے، جس کی حفاظت خود خالق کائنات فرماتا ہے۔ یہ کلام ایسا کلام ہے جس کی تلاوت خود خالق کائنات فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے میرے محبوب جب میں قرآن پڑھنے لگ جاؤں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو قرآن کی تابعداری کرنا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے میرے محبوب ان قریب ہم قرات کریں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ معلوم ہوا در حقیقت کلام اللہ کی قرات خود خالق کائنات فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم۔ معلوم ہوا در حقیقت حافظ قرآن خود خالق کائنات ہے۔ تیسرے جگہ اللہ کریم نے فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبر کو تلاوت کرتے ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ نشانات ہیں اور ذکر حکیم ہے جس کی تلاوت ہم آپ پہ فرما رہے ہیں۔ ان تین مقامات سے معلوم ہوا کہ کلام اللہ کا حافظ بھی خود خالق کائنات ہے، قرات بھی خود خالق کائنات فرماتا ہے، تلاوت بھی خود خالق کائنات فرماتا ہے۔ لیکن جب کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، جب قرآن کے سامنے بیٹھ کر قرآن کو یاد کرتا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے اجازت آ جاتی ہے اسے حافظ قرآن کہنے کی۔ جب کوئی قرآن کی قرات کرتا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے اجازت آ جاتی ہے اسے قاری کہنے کی۔ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم کی طرف سے اجازت آ جاتی ہے اس کو تالی کہنے کی۔ یہ القاب اللہ کریم نے اپنے لیے استعمال فرمائے، لیکن جب کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے، حفظ قرآن کرتا ہے، جب وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے یہ لقب اس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت آ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی جو میں آپ کے سامنے بیان کروں؟ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جو لقب اللہ کریم اپنے لیے استعمال کرے وہی لقب اللہ کریم حافظ قرآن کو دے۔ قرات کرنے والے کو قاری کا لقب دے دے۔ اور جو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارنے والے ہم
اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ تو معلوم ہوا کہ حفاظت خود خالق کائنات فرماتا ہے، لیکن اس حفاظت کے ذرائع کون سے، کیفیت کیا ہے؟ تو ذرائع اللہ کریم نے دو بنائے ہیں۔ ایک یہ مصحف ہے، یہ کتابی شکل ہے جو میرے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کلام اللہ محفوظ ہے۔ اور دوسرا ذریعہ سینے ہے، قلوب، مسلمانوں کے سینے، مسلمانوں کے دل۔ انگریز جب ہندوستان پر مسلط ہوا تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ جو نسخے ہیں قرآن کریم کے، انہیں خریدا جائے، تاکہ خرید کر ان میں رد و بدل کر کے، تحریف کر کے مارکیٹ میں لے جا کر ان مسلمانوں پہ بیچا جائے۔ یہ مسلمان تحریف شدہ، رد و بدل والا قرآن پڑھیں گے، ان کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایک عالم آیا ان کے پاس، ان سے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صحائف، یہ جو صحائف ہے قرآن کریم کے، یہ جو نسخے ہیں انہیں خرید رہے ہیں۔ اس عالم نے کہا سارے دنیا کے نسخوں کو جمع کر لو، ان میں رد و بدل کر لو، ان میں تحریف کر لو، لیکن تم پھر بھی قرآن کو مٹا نہیں سکتے، قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کے حفاظت کا ذریعہ صرف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مضبوط ذریعہ ہے، اور وہ ہے مومنین کے دل۔ اور ایک 9 سال کے بچے کو بلا کر کہا فلاں جگہ سے پڑھ، وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر 8 سال کا بچہ آتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے۔ پھر 7 سال کا بچہ آتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ اس مسلمان نے اسے کہا تم تحریف شدہ قرآن مارکیٹ میں لاؤ گے، 7 سالہ بچہ اس تحریف شدہ قرآن سے غلطیاں نکال کر قرآن کی تصحیح پھر کر لے گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہنا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہمیں اللہ کی لاکھ لاکھ شکر ادا کرنی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس قرآن پاک سے وابستہ فرمایا ہے۔ میرے محترم سامعین، اب آئیے میں ان احادیث کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں جن میں حفظ قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت بکھری پڑی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ ہیں جو خاص اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وہ قرآن کے احکامات کو اپنانے والے ہیں۔ دوسرے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم
ان یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی یہ پسند کرے کہ وہ اپنے رب کریم سے کلام کرے، رب کریم سے بات کرے، فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے۔ تیسرے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو قرآن کے احکامات کو اپنانے والا ہوتا ہے، وہ اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا فمن اقربہ فقد اقرب اللہ، جو اس کو دوست بنائے گا، جو اس سے دوستی کرے گا، پس تحقیق وہ اللہ کریم کو دوست بنائے گا، وہ اللہ کریم کی قربت کو حاصل کرے گا۔ ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، میرے لفظ نہیں، قاری صاحب کے لفظ نہیں، کسی عالم کے لفظ نہیں، بلکہ محبوب کائنات، سرور کائنات محمد مصطفیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، جو ان کی تحقیر کرے گا، جو ان کو رسوا و ذلیل سمجھے گا، فعلیہ لعنت اللہ، بس اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پانچویں حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن کو حفظ کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ کے دوست ہے۔ فمن عادهم فقد عاد اللہ، جو ان سے دشمنی کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، پس تحقیق وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کریم سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ ومن والاہم فقد والا اللہ، جو ان سے دوستی کرے گا، پس تحقیق وہ اللہ کریم سے دوستی کرنے والا ہوگا۔ چھٹی حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل حامل القرآن علی من لم یحملہ، حامل قرآن، حافظ قرآن کی فضیلت اس شخص پر جو حامل قرآن نہیں، حافظ قرآن نہیں، اس طرح ہے کفضل الخالق علی المخلوق، جیسے اللہ کریم کی فضیلت مخلوق پر ہے، جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس نہر کے بیچوں بیچ ایک محل ہے جس کے 70,000 دروازے سونا اور چاندی کے ہیں، یہ محل حافظ قرآن کو عطا کیا جائے گا۔ آٹھویں حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات حامل القرآن، حافظ قرآن جب مرتا ہے، اوحى اللہ الی الارض، اللہ کریم زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تاکلی لحمہ، اے زمین اس حافظ قرآن کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین جواب میں کہتی ہے قالت کیف آکلو لحمہ، اے اللہ کریم میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے۔ میں
اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے۔ بادشاہت، لوگ دنیا کے بادشاہی ڈھونڈ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اخروی بادشاہی اپناؤ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ زمین بھی تجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاتی۔ 9ویں حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار میں، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ، اے اللہ کریم عرض کرے گا قرآن مجید، اے اللہ کریم اس حافظ قرآن کو پہنائیے، فیلبس تاج الکرامہ، اللہ کریمی سے کرامت کا تاج پہنائیں گے، فیقول یا رب زدہ، قرآن پھر عرض کرے گا اے اللہ کریم اور زیادہ کیجئے، فیحلی حلۃ الکرامہ، اللہ کریم اس حافظ قرآن کو کرامت کا پوشاک پہنائے گا، ثم یقول یا رب ارضا، قرآن عرض کرے گا اے اللہ کریم اب تو اس سے راضی ہو جا، فیرضی عنہ، اللہ کریم اس سے راضی ہو جائے گا، ثم یقال لہ، پھر حافظ قرآن سے فرمایا جائے گا اقرأہ ورقہ، اب قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ اور جنت کے درجات کتنے ہیں؟ غور سے سنیے گا، جلدی آیا کریں، انشاءاللہ مزے ملیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان عدد درج الجنت بعدد آیت القرآن، درجے جو جنت کے ہیں وہ قرآن کے آیتوں کے تعداد کے برابر ہے، جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہے اتنے درجے اللہ کریم جنت میں قائم فرمائے گا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن دخل الجنت ممن قرأ القرآن، جو جنت میں قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا، فلیس فوقہ احد، اس درجے سے اوپر کوئی درجہ نہ ہوگا۔ اور فرمایا وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اتنا بڑا درجہ، حافظ قرآن کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، حفظ قرآن کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ یہ جو دھوکے کی آنکھیں ہیں یہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتے۔ فرمایا غالباً 10 یا 11ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن افضل من کل شیء، قرآن کائنات میں جو بھی چیز ہے سب سے افضل ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، بے شک ایسا ہی، قرآن سب سے افضل ہے۔ فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من وقر القرآن فقد وقر اللہ، جس نے قرآن کی تعظیم کی، جس نے قرآن کی حرمت کی، بس بے شک اس نے اللہ کی تعظیم کی، اس نے اللہ کی حرمت کی۔ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ تَعَالَى، اور جس نے قرآن کو حقیر سمجھا،
بس تحقیق اس نے اللہ کریم کے حق کی ناقدری کی۔ یہ قرآن کی فضیلت۔ آگے سنیے قرآن والوں کی فضیلت۔ فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملۃ القرآن هم المحفوفون برحمت اللہ، حافظ قرآن اللہ کے رحمت کے احاطے میں ہے۔ المعظمون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کی تعظیم کرنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے۔ الملبسون نور اللہ، اور وہ اللہ کے نور کو پہننے والا ہے۔ اور تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهُ، جو قرآن والوں سے، حافظ قرآن سے محبت کرے گا فقد وَالَى اللَّهُ، بس تحقیق وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جو حافظ قرآن کو دوست بنائے گا، ان سے دوستی اپنائے گا، وہ اللہ کریم کو دوست بنانے والا ہوگا۔ اور فرمایا وَمَنْ عَادَهُ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، جو ان سے دشمنی کرے، جو ان سے بغض رکھے، پس تحقیق اس نے اللہ کریم کی قدر نہیں کی، اس نے اللہ کریم کو پسند نہیں فرمایا۔ آخر میں ایک حدیث، 13ویں حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے، ٹائم پورا ہو گیا، عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو، حافظ قرآن کے خاندان قبیلے والوں کو خوشخبری سنائی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنے طرف سے نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے، یہاں تک کہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، روتا ہے تو وحی آتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جو قرآن کو حفظ کر لے، فاستظہرہ شفع فی عشرۃ من اہل بیتہ، وہ اللہ کے دربار میں اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا، فقد وجبت لہ النار، جس پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے۔ وہ اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر پہلے شفاعت کی اجازت طلب کرے گا، اللہ کریم اسے شفاعت کی اجازت دے گا، پھر اللہ کریم کے دربار میں گر گڑا کر عرض کرے گا اللہ کریم یہ میرا باپ ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری پھوپھی ہے، اے اللہ کریم یہ میرے خاندان والا ہے، اللہ کریم میں نے تیرے کلام کی حفاظت کی، اللہ کریم آج تو ان کی حفاظت کر، انہیں آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آخری بات کہتا ہوں، اسکولوں میں وکیل بنتے ہیں، مدارس میں سفارشی بنتے ہیں، وکیل ناکام ہوتا ہے اور وکیل کی ضرورت کسی کسی کو پڑتی ہے، سفارشی کی ضرورت ہر کسی کو پڑے گی۔ وکیل
ناکام ہوتا ہے۔ یہ عدالت ہے، یہ نیشنل کورٹ ہے، یہ اسپیشل کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ ہے۔ عدالت سے نیشنل کورٹ کیس جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ وکیل ہار گیا۔ اسپیشل کورٹ کیس جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ وکیل ہار گیا۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جاتا ہے، کیوں؟ وکیل ہار گیا۔ لیکن سفارشی جو قیامت کے دن ہوگا، اللہ کریم اسے ہارنے نہیں دے گا۔ اللہ کریم اس کی سفارش کی اجازت دے کر اس کی سفارش کو قبول فرما کر ان 10 آدمیوں کو داخلہ جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے، دعوت ہے، اپنے بچوں کو اسکول پڑھوائیے، اسکول سے منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ مدارس میں بھی داخل کروائیے تاکہ وہ حافظ قرآن بن کر تمہارے لیے سفارشی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔